اس ویڈیو میں جانیے کہ دن رات فاقوں میں ڈوبا خاندان دولت مند کیسے ہوا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ایک جاننے والے کا واقعہ شیئر کر رہی ہوں کہ ان کی زندگی کیسے بدلی، کس وظیفے نے ان کی زندگی کو بدلا اور ان کی مشکلات کو حل کیا۔ یہ واقعہ ہمارے ایک جاننے والے کی زندگی کا واقعہ ہے اور سچا واقعہ ہے۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ میرے جو جاننے والے تھے ان کے پاس نہ اتنا زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ ایک مناسب سے گھرانے سے تعلق تھا ان کے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں تھا، ان کا بس گزارا ہو رہا تھا، دن رات گزر رہے تھے، لیکن پڑھے لکھے تھے وہ۔ انہوں نے سوچا کہ میں کچھ ایسا کام کرتا ہوں جس سے مجھے بھی روزگار ملے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو، تو انہوں نے ایک اسکول بنایا اور اپنے گھر کے اندر ہی ایک کمرے میں بچوں کے لیے رہنے کا انتظام کیا کہ جو اگر دور سے آتے ہیں، تو وہ شہر میں تھا تو دور سے آتے ہیں تو وہ اس کے اندر رہ سکیں ایز اے ہاسٹل نہ۔ تو کچھ مہینے تو ان کا یہ جو اسکول ہے وہ چلتا رہا، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے کہ ان کا اسکول اور بچوں کا جو گزارا تھا وہ بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ بچوں سے اتنی زیادہ فیس تو لیتے نہیں تھے۔ ان کا یہ تھا کہ بس ہمارا گزارا ہو جائے اور میں مخلوق خدا کی بھی خدمت کر سکوں۔ تو ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، صرف ان کے پاس کچھ تھوڑا سا راشن تھا جو کہ چند دن کے لیے تھا، تو اس کے ساتھ انہوں نے وہ بچوں کا بھی اور اپنا بھی پیٹ جو ہے وہ بھر رہے تھے۔ تو وہ بیچارے بہت پریشان تھے اس کو لے کے کہ اگر یہ راشن ختم ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا، ہمارا گزارا کیسے ممکن ہوگا۔ نہ تو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے تھے اور نہ ہی کسی سے کچھ مدد مانگ سکتے تھے۔ تو اسی کشمکش میں تھے کہ ان کو نا ایک بزرگ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے ان کو ایک عمل بتایا جو کہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اور بچوں نے مل کے ہم نے وضو کیا اور عمل کرنے لگے۔ کہتے ہیں وہ عمل ختم ہوا تو میں باہر گیا، ہمارے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی، تو میں نے جا کے دیکھا، میں نے کہا دروازہ کھول کے دیکھتا ہوں کون اس وقت آ گیا۔ تو کہتے ہیں میں باہر گیا تو باہر جا کے میں نے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ایک تھیلا پڑا ہوا تھا نا، تو میں نے کہا پتہ نہیں شاید کوئی کس کا تھیلا ہے۔ کہتے ہیں میں اس کو اندر لے آیا اور اندر لا کے دیکھا تو اس کے اندر نا راشن پڑا ہوا تھا، کچھ دن کا راشن تھا۔ کہتے ہیں وہ میں اس کو اٹھا کے تو اندر لے آیا اور میں نے اس وقت تو میں نے اسے یہی سوچا کہ شاید کوئی رکھ کے بھول گیا تو میں اس کو یوز نہیں کیا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن بھی انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، لیکن کوئی اس راشن کو لینے نہ آیا۔ تو پھر میں نے یہ سمجھا کہ شاید اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی مدد آئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس راشن کو ہم نے استعمال کیا، ان بزرگوں نے جو ان کو وظیفہ بتایا تھا، جس طریقے سے بتایا تھا، کہتے ہیں میں نے وہ کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں وہ وظیفہ کیا تھا میرے لیے، تو وہ زندگی بہت بڑی کامیابی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس وظیفے نے میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ کہتے ہیں جیسے انہوں نے مجھے بزرگوں نے بتایا میں نے ویسا ہی عمل شروع کیا، تو ایک تو وہ غیبی مدد ملی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے کہ انہیں ایک گورنمنٹ کی طرف سے جاب آفر ہوئی، تو وہ انہوں نے انٹرویو دیا ہوا تھا تو گورنمنٹ کی طرف سے انہیں وہ جاب مل گئی۔ کہتے ہیں آج وہ ان کے حالات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دینے والا بنایا ہے۔ کہتے ہیں اس وظیفے کی برکت سے آج تک میں وہ وظیفہ کر رہا ہوں، اور اس وظیفے نے مجھے اتنا مال دیا ہے کہ میں جتنا رب کا شکر ادا کروں تھوڑا ہے۔ وہ کوئی بھی اس وظیفے کو کرے گا نا، اس کے گھر سے غربت ایسے جائے گی کہ جیسے سورج نکلنے کے بعد رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو وہ وظیفہ بتاتی ہوں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ وضو کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کو 41 دفعہ پڑھنا ہے ایک ہی نشست میں بیٹھ کے۔ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے 2-3 افراد مل کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سورہ واقعہ کو مل کے بھی 41 دفعہ پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ نے روزانہ مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 1 دفعہ سورہ واقعہ پڑھنی ہے، عشاء کی نماز سے پہلے آپ نے یہ روزانہ عمل کرنا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کی جو رزق کی پریشانی ہے، آپ کی غربت ایسے ختم ہوگی کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ آپ کو مالا مال اللہ تعالیٰ آپ اس وظیفے کی برکت سے کر دیں گے، آپ کے رزق کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ واقعہ تو یہ وہ صورت ہے کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ خود پڑھتے تھے۔ سونے سے پہلے ان کا معمول تھا کہ جہاں وہ دوسری صورتیں پڑھتے تھے وہاں سورہ واقعہ بھی روزانہ وہ ضرور اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو سورہ واقعہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق کی فرمانیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کی پریشانی میں نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے مواقع جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں، اسے رزق کی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو میری بہنیں چاہتی ہیں کہ ان کے بچوں کے روزگار نہیں ہیں تو انہیں روزگار ملے
رہی ہیں وہ خود انہیں جاب ملے، یا جن کی بہنوں کے ہسبینڈ کے پاس جابس نہیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کے جابس ملے، تو آپ یہ عمل کریں۔ میں آپ کو 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ جب یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے روزگار کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ضرور ختم کرے گا، اور آپ کو حلال کا روزگار دے گا، آپ کو حلال کے راستوں سے روزگار ملے گا۔ اور جن بہنوں یا بھائیوں کے پاس جابس ہیں تو وہ اس کو کریں، ان کی جابس میں برکت ملے گی، انہیں ترقی ملے گی، انہیں کامیابیاں ملے گی، قدم قدم پہ ان کے کامیابیاں ان کے منتظر ہوں گی، انہیں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملے گا۔ اب مل کے ان دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ یہ ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان کے جو بھی بیماری ہے انہیں ختم کرے، انہیں زندگی اور تندرستی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کے اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کو اتنی طاقت اور ہمت اور اتنے وسائل عطا فرمائے کہ یہ اپنی بیٹی کی شادی خیر و عافیت سے کر لیں، ان کی تمام پریشانیاں ختم فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ان کی بہنوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ ان کی جلد سے جلد شادیاں ہو جائیں، اور جیسے وہ چاہتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے، ان کی تمام پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرے، ان کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین۔ یہ ایک بہن ہے انیسہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان کی تمام حاجات کو پورا کرے اور تمام تکلیفوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کرے، انہیں زندگی اور آخرت میں دونوں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ان بہن کی شادی کا مسئلہ ہے تو اللہ تعالیٰ جہاں یہ چاہتی ہیں اپنے حبیب کے صدقے ان کی پسند کی شادی جلد سے جلد ہو جائے، اور ان کے شادی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کو ختم کرے، اور ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے مزید محبت ڈالے، اور انہیں شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کامیاب کرے اور ہر خوشی سے نوازے، آمین۔ ان کے ہسبینڈ کی جاب نہیں ہے تو آئیں سب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حلال کا روزگار عطا فرمائے، اور اس میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے، اور انہیں زندگی اور آخرت میں کامیاب کرے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ پھر ملوں گی، اللہ حافظ۔